السلام علیکم، میرے چینل ڈر کہانی میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خوش اور خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی انتہائی خوفناک اور سبق آموز ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی کا باقاعدہ آغاز کروں، آپ سے ہمیشہ کی طرح میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو میری اس طرح کی دلچسپ اور خوفناک کہانیاں سننے کو ملتی رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجئے، اور ساتھ ساتھ آپ میرے فیس بک پیج اور انسٹاگرام پیج کو لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ یہ آج سے تقریباً 50 سال پہلے کی بات ہے، جب میں پیدا ہوئی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے ماں باپ مجھے بہت پیار کرتے تھے۔ میرا نام زرینہ ہے اور میں ہمیشہ سے ہی اپنے ماں باپ کی لاڈلی رہی تھی۔ میں جس چیز پر ہاتھ رکھتی میرے کہنے سے پہلے میرے سامنے حاضر ہو جاتی۔ ماں باپ، میرے تو دادا بھی مجھے بہت پیار کرتے تھے۔ میری دادی اماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں اپنی زندگی بہت پرسکون طریقے سے گزار رہی تھی کہ جب میں 15 سال کی ہوئی، اس وقت میرے امی ابو کا انتقال ہو گیا۔ وہ لوگ دوسرے گاؤں سے اپنے گاؤں واپس آ رہے تھے کہ بس کا بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دونوں مجھے چھوڑ کر اگلے جہان سے دھار گئے۔ اس کے بعد میری زندگی اکثر بدل گئی۔ مجھے پیار کرنے والے میرے ماں باپ اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے، لیکن میرے دادا موجود تھے جنہوں نے میری پرورش کی۔ میں اسی طرح سے اپنے اسکول جاتی اور واپس گھر آتی تھی۔ ہاں، میری روٹین میں اتنی سی تبدیلی ضرور ہوئی تھی کہ اب میں باقاعدہ اسکول جاتے اور واپس آتے قبرستان میں ضرور رکتی تھی۔ اپنے ماں باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھتی تھی اور اکثر کبھی کبھی شام کو کوچنگ جاتے ہوئے بھی اپنے ماں باپ کی قبر پر ضرور رکتی تھی۔ میرے دادا مجھے اکثر کہتے تھے کہ جوان لڑکیوں کا اس طرح سے قبرستان جانا ٹھیک نہیں، لیکن میں ایک کان سے سنتی تھی اور دوسرے سے نکال دیتی تھی۔ میں شام کو اکثر مدرسے بھی پڑھنے کے لیے جاتی تھی۔ میں نقاب کرتی تھی۔ میں جیسے جیسے جوان ہو رہی تھی، مجھے اپنے حسن کے متعلق خود بھی پتہ چل رہا تھا۔ گاؤں کی تمام لڑکیاں، بڑی بوڑھیاں مجھے کہتی تھیں کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ میں جب آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی تو خود اپنی ہی نظریں اتارتی۔ میرا لمبا قد، خوبصورت لمبے گھنے بال، گوری رنگت اور میری نیلی آنکھیں۔ ہاں، یہ نیلی آنکھیں ہی تھیں جو مجھے سب سے جدا کرتی تھیں۔ لڑکیاں میری آنکھوں سے بہت جیلس تھیں، اکثر تو تعریف بھی کرتی تھیں۔ سارے گاؤں کے لڑکے میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار رہتے تھے، لیکن میں نقاب کرتی تھی۔ میرے دادا ابو مجھے ہمیشہ سے ہی بہت پیار کرتے تھے اور میری یہ عادت ان کو بہت پسند تھی کہ میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی پردہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہاں، وہ ہمیشہ مجھے منع ضرور کرتے تھے کہ بیٹا، میری بات مانو اور ہر وقت قبرستان نہ جایا کرو۔ اگر تمہیں اپنے ماں باپ کی قبر پر فاتح پڑھنی بھی ہے تو مجھے ساتھ لے جایا کرو، ہم ہفتے میں ایک دن جایا کریں گے۔ لیکن میں دادا کو ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ بھائی، قبرستان میں ایسا کیا ہے؟ وہاں ہمارے اپنے ہی تو ہیں جو سو رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہم وہاں پر جا کر فاتح نہیں پڑھ سکتے؟ تو دادا مجھ سے اکثر کہتے تھے پڑھ سکتے ہیں، لیکن دین اسلام میں عورتوں کا قبرستان جانا منع ہے، تو کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ اور میں ہنس کر ٹال دیتی تھی۔ ایک دن شام کے وقت میں واپس آ رہی تھی کوچنگ سے۔ جب قبرستان کے قریب پہنچی تو ایک دم تیز ہوا چلنے لگ گئی۔ میں ایک دیوار کے سائے میں کھڑی ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے طوفان نہ تھمے گا۔ اتنی تیز ہوا کہ میرا برقع بھی اڑنے لگ گیا اور نقاب ایک دم کھل گیا۔ میں نے اپنا نقاب اٹھایا اور جلدی سے دوبارہ پہننے لگی کہ ہوا پھر اتنی تیز چلی کہ میری آنکھوں میں مٹی چلی گئی۔ نقاب تو دور، مجھے تو اپنی آنکھوں کی پڑ گئی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی کیونکہ اس وقت سناٹا ہو رہا تھا۔ لوگ فوراً سے اپنے گھروں میں چلے گئے تھے، لیکن میرا گھر ابھی دور تھا۔ میں قبرستان کے سامنے کھڑی تھی اور مجھے یہ بھی خیال نہ رہا کہ مجھے یہاں سے تیزی سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ میں تو ان سب باتوں کو مانتی ہی نہیں تھی کہ کوئی اور بھی مخلوق ہوتی ہے جو اس طرح سے ان جگہوں پر رہ سکتی ہے۔ خیر، میں نے نقاب کو وہیں رہنے دیا کیونکہ وہ ہوا سے نہ جانے کہاں اڑ کر چلا گیا تھا۔ اب شام ہو رہی تھی اور میں اس وقت نقاب کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں پر خوار نہیں ہو سکتی تھی۔ میں وہاں سے تیزی سے چلتی چلتی اپنے گھر آ گئی۔ میرے دادا ابو پریشانی کے عالم میں دروازے پر ہی کھڑے تھے۔ وہ انتہائی پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے تمہیں لاکھ دفعہ کہا ہے کہ شام کا کوچنگ مت لیا کرو۔ اپنی ٹیوشن والی آنٹی سے کہو کہ تمہیں تھوڑا پہلے فارغ کر دیا کریں۔ یہ مغرب سے تھوڑا پہلے جب وہ فارغ کرتی ہیں تو میرا دل
اور اس کی دھڑکن رکی رہتی ہے۔ میں نے دادا ابو سے کہا، ارے دادا ابو آپ پریشان نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا اور میں اکیلی تھوڑی آتی ہوں۔ حالانکہ میں جانتی تھی کہ آج جو ہوا اس سے میں بھی خوفزدہ ہو گئی تھی اور یہ اچھا نہیں تھا جو آج ہوا، لیکن میں نے اس سب کو نظر انداز کر دیا کیونکہ میں اپنے جان سے پیارے دادا جان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس دن کے بعد سے مجھے ایسے لگنے لگا جیسے میرے ساتھ کوئی ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ میرے اکثر کام خود بخود ہو جاتے تھے، جیسے اگر میں دوپٹہ پریس کرنے لگوں اور سوچوں تو وہ پہلے سے ہی پریس ہوتا تھا، جو ان سے کپڑے سوچوں کہ یہ اگلے دن پہننے ہیں وہ آلریڈی پریس پڑے ہوتے تھے۔ یہ باتیں غیر معمولی تھی، لیکن میں یہ سمجھتی تھی کہ میں اتنی زیادہ نمازیں پڑھتی ہوں، دعائیں کرتی ہوں تو شاید یہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ زندگی مجھے آگے کیا دکھ دینے والی ہے۔ میں نے اپنے دادا ابو کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ سے قبرستان جانا شروع کیا۔ میں اپنے دادا ابو کی باتوں کو اکثر نظر انداز کر دیا کرتی تھی، خاص طور پر قبرستان والی بات، لیکن اب میں نے محسوس کیا کہ میں جب بھی قبرستان جاتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے ساتھ کوئی کھڑا ہے، لیکن میں اس چیز کو نظر انداز کر دیتی تھی اور اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیتی تھی کہ شاید ہی میرے ساتھ کوئی نفسیاتی معاملہ ہے۔ دادا ابو کی باتیں سن سن کر میں نے وہم پال لیا ہے اور ایسی کوئی بات نہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ انہونی ہو چکی ہے۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، دادا ابو باہر صحن میں سو رہے تھے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی کی گرم سانسیں میرے کانوں سے ٹکرا رہی ہیں، پھر ایسا لگا جیسے میرے بالوں میں کوئی دھیرے دھیرے انگلیاں چلا رہا ہے۔ مجھے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا، لیکن یکدم میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، یہ میرا وہم تھا یا کچھ اور؟ میں نے ایک دم سے کمرے کا دروازہ کھولا تو ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے میرا استقبال کیا اور مجھے اپنے اندر تک سکون محسوس ہوا۔ اور پھر میں نے دروازہ کھول دیا کیونکہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ایک دم کمرے میں اس قدر گرمی ہو گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں میں نے ہیٹر چلا دیا ہے۔ دروازہ کھول کر میں دوبارہ سے اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ساری رات بے چینی سی رہی۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ سب کیا تھا۔ بہرکیف میں ان سب سے دماغ چھٹک کر اگلے دن صبح اٹھی، معمول سے اپنے گھر کے کام کیے، ناشتہ بنایا، خود بھی کیا اور اپنے دادا ابو کو بھی دیا، اور اس کے بعد میں اپنے کالج چلی گئی۔ میں اب 19 سال کی ہو چکی تھی اور اب تمام گاؤں کے لڑکوں کی مائیں اس چکر میں تھیں کہ وہ اپنے بیٹوں کے لیے میرا رشتہ لے کر آئیں، لیکن میرے دادا ابو نے سب کو کہہ دیا تھا میری بیٹی اچھے سے کالج پڑھے گی اور اس کے بعد ہی میں اس کی شادی کروں گا۔ میرے دادا ابو گاؤں میں رہنے کے باوجود بھی بہت ماڈرن سوچ رکھتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ لڑکی کو اپنی تعلیم ہر حال میں مکمل کرنی چاہیے تاکہ کسی بھی مشکل وقت میں وہ اپنے شوہر کا ساتھ دے سکے۔ لہٰذا میں بھی دل و جان سے اپنی پڑھائی کر رہی تھی، لیکن اب میرے ساتھ ہونے والے یہ عجیب و غریب واقعات مجھے وہم میں مبتلا کر دیا کرتے تھے، گو کہ میں نے ان پر بہت زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ ایک دفعہ میں رستے سے جا رہی تھی کہ کچھ لڑکے وہاں پر کھڑے ہوٹنگ کرنے لگے۔ اکثر اس طرح کے کچھ لڑکے ہمیں رستوں میں مل جاتے ہیں، لیکن یہ لڑکے کچھ زیادہ ہی ڈھیٹ تھے۔ میں اپنا نقاب درست کرتی تیزی تیزی آگے جا رہی تھی، لیکن وہ لڑکے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ یہ روڈ کافی حد تک سنسان تھی۔ آج مجھے کالج جاتے ہوئے دیر ہو گئی تھی، لیکن میں تیز تیز قدم اٹھاتی جا رہی تھی کہ وہ لڑکے پیچھے سے گانا گانے لگے، لیکن اچانک ایسا ہوا کہ وہ لڑکا منہ کے بل گرا۔ ایسا لگا جیسے چلتے چلتے اس کے سامنے کوئی چیز آ گئی اور اس سے ٹکرا کر گرا۔ میں نے ایک دفعہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ منظر ایک عجیب خوفناک منظر تھا۔ 2 لڑکے ہوا میں معلق تھے اور ایک لڑکا بری طرح سے زخمی تھا۔ وہ 2 لڑکے اچانک سے زمین پر گرے اور اس کے بعد چیخنے لگے جیسے انہیں کوئی بے تحاشا مار رہا ہو۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں بالکل بھاگتے ہوئے کالج تک پہنچی تھی۔ کالج کے گیٹ پہ کھڑے گارڈ نے مجھے دیکھا تو پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، کیا ہوا بیٹا، کوئی پریشانی ہے؟ میں نے کہا، وہ پیچھے میرے لڑکے، اور اس سے آگے کہنے کی مجھ میں ہمت نہ ہوئی اور میں کالج کے گیٹ پر بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر پہ تھی۔ میرے دادا میرے سر پہ بیٹھے انتہائی پریشان ہو رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تمہیں کیا ہوا؟ کل سے تمہیں کالج چھوڑنے میں خود جایا کروں گا۔ میں نے کہا، نہیں دادا ابو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ویسے ہی میں ذرا لیٹ ہو گئی تھی۔ میرے دادا نے کہا، ان لڑکوں کا پتہ کروا لیا ہے، وہ لڑکے گاؤں کے ایک بندے کے دوست ہیں اور شہر سے آئے ہیں،
اسی لیے اتنی چھچوری حرکتیں کر رہے تھے۔ تم فکر نہ کرو، یہ ہمارا گاؤں ہے اور یہاں سب ہماری اپنی بچیاں ہیں، یہاں پر کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ میں دادا ابو کو کیا بتاتی کہ ان لڑکوں کی حرکت کی وجہ سے نہیں، بلکہ میں تو ان کے ہوا میں معلق ہونے کی وجہ سے پریشان ہو گئی تھی۔ میں ڈر گئی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جس چیز کو اتنے دنوں سے میں اپنا وہم سمجھ رہی تھی، آج وہ حقیقت کا روپ دھارے میرے سامنے آ گئی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی ہے جو ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے، لیکن نظر نہیں آتا۔ میں جب بھی گھر میں اکیلی ہوتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چل پھر رہا ہے۔ کچن میں کام کرتی ہوں تو آدھا کام خود بخود ہو جاتا ہے۔ سبزی کاٹنے بیٹھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ ساری سبزی خود بخود کٹ گئی ہے۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کئی دفعہ تنہائی میں نے آواز بھی لگائی، کون ہے؟ کون ہے میرے ساتھ؟ کون ہے یہاں پر موجود؟ مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ تم کون ہو؟ میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ لیکن کوئی بھی آواز نہیں آتی تھی، کوئی بھی میرے سامنے نہیں آتا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ بات اپنے دادا ابو کو بتاؤں یا نہیں، لیکن پھر ایک دن میں بہت زیادہ ڈر گئی جب میں نے اپنے بال باندھے اور ایک دم ایسے لگا جیسے میرے بال پیچھے سے کسی نے اپنے ہاتھوں سے کھول دیے ہیں۔ میں اتنی زیادہ خوفزدہ ہو گئی کہ ڈر کر گھر سے ہی بھاگنے لگی تھی کہ ایک دم دروازے پر دادا ابو کو دیکھا۔ وہ پریشان ہو گئے اور مجھے کہا، بیٹا کیا بات ہے، ایسے کہاں بھاگ رہی تھی، وہ بھی اپنے ہی گھر سے؟ اس دن میں نے تھک ہار کر اپنے دادا ابو کو ساری حقیقت بیان کی کہ دادا ابو، اس طرح سے میں قبرستان کے باہر کھڑی تھی جب وہ طوفان آیا، میرا نقاب ہٹ گیا اور اس کے بعد سے میرے ساتھ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں جنہیں کافی دیر تک تو میں اپنا وہم سمجھتی رہی، لیکن اب میرے ساتھ تنہائی میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ میرے دادا ابو بہت زیادہ پریشان تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ میں کس قدر خوبصورت اور حسین ہوں، اور اس عمر میں کوئی بھی اس طرح کی مخلوق اگر پیچھے لگ جائے تو ساری زندگی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ انہوں نے فوری طور پر مسجد کے مولانا صاحب کو بلایا اور مجھے دم کروانے لگے۔ مسجد کے مولانا صاحب نے مجھ پر دم کیا، لیکن ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کافی پریشان ہیں۔ انہوں نے دادا ابو کو کہا کہ میں آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے دادا ابو کو نہ جانے کیا کہا کہ میرے دادا ابو دن رات پریشان رہنے لگے۔ وہ اب کسی پل بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتے تھے۔ میرا کالج جانا بھی بند کروا دیا۔ میرے وہ دادا ابو جو پڑھائی کو بہت اہمیت دیتے تھے، لیکن اب انہوں نے کہا کہ میں گھر سے باہر قدم نہیں نکالوں گی۔ اب وہ ہر وقت میرے ساتھ رہتے تھے۔ میں ہر وقت ان کے اس طرح ساتھ رہنے سے بہت گھبرا گئی، تنگ آ گئی۔ میں نے دادا ابو سے کہا، کیا بات ہے؟ مولوی صاحب نے آپ کو کیا بتایا ہے اور آپ دن رات مجھ پر پڑھ کر کیا پھونکتے رہتے ہیں؟ تو دادا ابو نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، اب جو بات میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں اسے بہت ہمت کر کے غور سے سننا، اور جو وظیفے تمہیں بتانے لگا ہوں ان سے کبھی غفلت نہ برتنا۔ سنو، جب تم قبرستان کے پاس تھی اور اس دن وہ طوفان آیا تو کیا تمہارا نقاب اڑ گیا تھا؟ میں نے کہا، جی دادا ابو، میرا نقاب اڑ گیا تھا اور اس کے بعد مجھے وہ دوبارہ نہیں ملا۔ انہوں نے کہا، وہی وہ لمحہ تھا جب قبرستان سے ایک جن گزر رہا تھا اور وہ تم پر عاشق ہو گیا ہے اور وہ تب سے تمہارے ساتھ ہے۔ میں نے کہا، دادا ابو، میں اکثر اپنے ساتھ کسی کو محسوس کرتی ہوں، تو کیا یہ وہ جن ذات؟ دادا ابو نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں، یہ وہی جن ذات ہے جو ہر وقت تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ تم یہ تعویذ اپنے گلے میں ڈال کر رکھو اور وظائف کرتی رہو۔ جتنی جلد ہو سکے میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس جن ذات سے چھٹکارا صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ تمہاری جلد از جلد شادی کر دی جائے، اور میں اب اسی چکر میں ہوں کہ کوئی اچھا رشتہ ملے اور تمہاری شادی کر دوں۔ مجھے اللہ سے قوی امید ہے کہ جس دن تمہارا نکاح کسی آدم ذات سے ہو جائے گا، یہ جن ذات تمہاری جان چھوڑ دے گا۔ اور پھر دادا ابو نے گاؤں میں ہی ایک رشتہ میرے لیے دیکھا۔ وہ لڑکا اکیلا رہتا تھا، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اس کے ماں باپ بھی بہت جلدی ہی اسے چھوڑ کر اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ وہ لڑکا بہت محنتی تھا، ان کی زمین کا ایک ٹکڑا تھا اور وہ لڑکا وہیں پر کھیتی باڑی کر کے اپنا گزر بسر کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی جاری رکھے ہوئے تھا۔ گو کہ اس کی تعلیم بھی ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ جن دنوں میری شادی کی تاریخ طے ہوئی، میرے دادا ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی، اور میری شادی کے صرف 2 دن کے بعد ہی میرے دادا ابو مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اب میرا مائکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ اس دنیا میں میرا اب کوئی نہیں بچا تھا سوائے میرے شوہر کے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ دن رات خوش رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس وقت وہ دور تھا
جب میاں بیوی میں ملاپ اتنی جلدی نہیں ہوتا تھا۔ ہم لوگوں میں ایک قدرتی معصومیت اور گھبراہٹ اور شرماہٹ تھی۔ ہم لوگ ایک کمرے میں تو رہتے تھے، لیکن ابھی قربت کے وہ لمحے میسر نہیں آئے تھے جو حسین ترین ہوتے ہیں۔ ایک رات تیز بارش ہو رہی تھی اور میرے شوہر گھر پر نہیں تھے۔ میرے گھر کے دروازے کھڑکیاں اس تیز بارش اور آندھی سے خود بخود بند ہو رہے تھے اور کھل رہے تھے۔ میں ایک ایک کھڑکی اور دروازے کو جا کر بند کرتی تھی۔ مجھے گھر میں اکیلے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ گاؤں میں ویسے بھی جب بارش اور طوفان تیز آئے تو ایک دم سناٹا ہو جاتا ہے، کیونکہ بتی بھی چلی جاتی ہے۔ لیکن شکر ہے خدا کا کہ میرے شوہر گھر آ گئے۔ آج اس تیز ہوتی بارش میں بھاگ کر جا کر ان کے گلے لگی تھی۔ یہ شادی کے تقریباً 2 ہفتے کے بعد کا وہ پہلا دن تھا جب میں اپنے شوہر کے گلے لگی تھی، اور ان کے گلے لگتے ہی ایسا لگا جیسے ایک سکون سا مل گیا۔ یہ قربت کے وہ لمحے تھے جو اب ہمیں خوش نصیبی سے میسر آ رہے تھے۔ میرے شوہر مجھے اپنی باہوں میں اٹھا کر کمرے میں لے آئے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت ہی قریب تھے کہ اچانک ایسے لگا جیسے کچن میں کچھ گرا ہو۔ میں ایک دم اپنے شوہر سے پیچھے ہٹی۔ میرے شوہر نے کہا، شاید کچن کا دروازہ کھلا رہ گیا، کوئی بلی آ گئی ہے۔ میں نے کہا، میں جا کر دیکھتی ہوں۔ میرے شوہر بستر پر ہی لیٹے رہے۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ آج میرے شوہر مجھے بہت پیار کر رہے تھے۔ شرما بھی رہی تھی اور تھوڑی سی گھبراہٹ بھی تھی، لیکن میں ان قربت کے لمحوں کو جدائی کے لمحوں میں بدلنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے فوراً سے کچن میں گئی۔ جا کر دیکھا تو کچن میں تو کچھ بھی نہیں گرا ہوا تھا اور دروازہ بھی بند تھا۔ خیر، میں نے دروازے کو پھر سے تالا لگا دیا اور میں دوبارہ سے اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ بیڈ روم میں آ کر اپنے شوہر کے پاس آئی۔ وہ دوسری طرف کو منہ کیے لیٹے تھے۔ میں نے ان کو ہلانا چاہا، لیکن وہ میری طرف منہ ہی نہیں کر رہے تھے۔ میں نے کہا، سنیے تبریز، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کیا ہوا آپ کو؟ لیکن وہ ہل ہی نہیں رہے تھے۔ باہر اس قدر تیز آندھی طوفان اور اندر یہ صورتحال، میرے دل کی دھڑکنیں رک سی گئیں۔ میں اپنے وہم کو حقیقت کا روپ میں دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ابھی تو بالکل ٹھیک تھے، یقیناً سو گئے ہیں۔ میں نے دوبارہ تبریز کو ہلایا۔ تبریز، اٹھے نا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ایسا مذاق مت کریں میرے ساتھ، مجھے اس طرح کے مذاق پسند نہیں ہے، تبریز۔ لیکن تبریز بالکل نہیں ہلے۔ جب میں نے ان کا ہاتھ پکڑا تو مجھے ایسا لگا جیسے ان کی نبض رک گئی ہے۔ میں اس طوفانی بارش میں بھاگتی ہوئی مسجد میں گئی اور امام صاحب کو چیخ کر پکارا۔ امام صاحب پریشان ہو گئے۔ انہوں نے 2-1 لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور دوڑ کر میرے گھر آئے۔ اب تک طوفان بھی تھم چکا تھا اور بارش بھی۔ جب امام صاحب نے گھر آ کر میرے شوہر کے ہاتھ کی نبض چیک کی تو انہوں نے مجھے جو خبر سنائی، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ میرے شوہر اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ میں اتنی کم عمری میں بیوہ ہو گئی تھی۔ میں نے تو ساری زندگی ان کے ساتھ رہنا تھا، ساری زندگی ان کی محفوظ چھاؤں میں پرسکون زندگی گزارنی تھی، لیکن یہ کیا، وہ اتنی جلدی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ امام صاحب نے میری طرف غور سے دیکھا اور کہا، بیٹی، شاید تمہیں تمہارے دادا نے ایک خاص بات نہیں بتائی۔ میں نے کہا، وہ کیا امام صاحب؟ انہوں نے کہا کہ جو جن تم پر عاشق ہوا تھا، اس جن نے تمہیں زندگی بھر شادی نہیں کرنے دینی تھی، اور یہ بات میں نے تمہارے دادا کو بتائی تھی، لیکن شاید انہوں نے سوچا کہ وہ وظائف اور یہ تعویذ اس جن سے تمہارا چھٹکارا دلا دیں گے، لیکن شاید ایسا نہیں ہوا۔ مجھے تو اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا امام صاحب۔ اب تو کتنے عرصے سے مجھے کچھ بھی احساس بھی نہیں ہوا، محسوس نہیں ہوا کہ کوئی میرے ساتھ ہے۔ میں تو دن رات اپنے شوہر کی محبت میں ڈوبی رہتی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ میں دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ اگلے دن میرے شوہر کا جنازہ پڑھایا گیا اور اب میں اس گھر میں تنہا تھی، اس گھر میں کیا، میں تو اس دنیا میں ہی اکیلی تھی۔ اب میں چیخ چیخ کر اس جن کو بددعائیں دے رہی تھی۔ ایک دن میں اکیلی بیٹھی تھی جب ایک وجود میرے سامنے ظاہر ہوا۔ وہ کالے لباس میں انتہائی خوبصورت نوجوان تھا، لیکن مجھے اس کے خوبصورت چہرے سے بھی نفرت ہو رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ یہ وہی جن زادہ ہے۔ اب مجھے اس سے خوف نہیں آ رہا تھا، بلکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے جان سے مار دوں۔ وہ میرے قریب آیا اور بیٹھ کر کہنے لگا، تم اکیلی نہیں ہو، خود کو اکیلا مت سمجھنا۔ میں ایک دم اس کے منہ نوچنے کے لیے آگے بڑھی تو وہ مسکراتا ہوا پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تم میری طاقت کو جانتی نہیں ہو۔ میں تمہارے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں ہونے دوں گا، لیکن تمہارے ساتھ میں کسی کو برداشت نہیں کر سکتا۔
تم صرف میری ہو، اور یہ بات میں نے تمہارے دادا کو بھی سمجھائی تھی، لیکن وہ نہیں مانے، اور دیکھو پھر انہیں اس دنیا سے جانا پڑا۔ یہ بات تم جتنی جلدی ہو سکے جان لو، سمجھ لو۔ اپنے ساتھ کبھی کسی کو شامل مت کرنا۔ تم شادی کبھی نہیں کر سکتی۔ ہاں، تمہیں جس بھی چیز کی ضرورت ہے وہ تمہیں اسی گھر میں ملے گی، لیکن تم ہمیشہ میری ہو کر رہو گی۔ میں نے کہا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، تو اس نے زوردار اور خوفناک قہقہ لگایا اور کہا ایسا ہو گیا ہے، اور اگر دوبارہ تجربہ کرنا چاہتی ہو تو ایک اور شادی کر کے دیکھ لو۔ میں وہاں پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ یہ تم مجھے کس جرم کی سزا دے رہے ہو؟ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں تنہا زندگی کیسے گزاروں گی؟ تم ایک جنسات ہو اور میں ایک آدم ذاتی۔ خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو۔ اس نے کہا تم وہ آدم ذاتی ہو جس پر یہ جنسات مر مٹا ہے، اور محبت خود غرض ہوتی ہے۔ میں تمہیں کبھی کسی کا ہونے نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ وہ دن اور آج کا دن کبھی کوئی میری زندگی میں شامل نہیں ہوا۔ آج اس بات کو 50 سال ہو گئے۔ میں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں۔ مجھے میرے گھر پر ہی کھانا اور ضرورت کی تمام چیزیں مل جاتی ہیں۔ گاؤں والے میرا بڑا احترام کرتے ہیں۔ میں کسی پر دم درود کروں تو اسے فوراً شفا بھی مل جاتی ہے۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ میں بہت اللہ والی ہوں۔ ہاں، میں اپنے اللہ کے آگے جھکتی ہوں اور اسے میں نے اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا، لیکن شاید وہ نہیں جانتے کہ آج بھی اس جن کا وجود میرے ساتھ ہے۔ میں نے ساری زندگی اس سے اپنی شدید نفرت نبھائی ہے، اور اس نے ساری زندگی اپنی شدید محبت۔ نہ جانے یہ کیسا رشتہ ہے اور یہ کب تک چلے گا، اور شاید اب میری آخری سانس تک یہ ایسے ہی رہے گا۔ میں سوچتی ہوں کہ کاش میں قبرستان نہ جاتی، کاش میں اپنے دادا کی بات مان لیتی تو شاید آج میری زندگی کچھ اور ہوتی۔ کاش آپ لوگ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، کیا میں نے دادا کی بات نہ مان کر غلط کیا، یا یہ سب کچھ میری قسمت میں لکھا تھا اور یہ ایسے ہی ہونا تھا؟ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔